اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیوں، علم ایک پیاس ہے، ایک تلاش ہے۔ یہ تلاش کبھی اپنی پہچان کی ہوتی ہے تو کبھی رب کی پہچان کی، تو کبھی دنیا میں پیش آنے والے مستقبل کے حالات کی ہوتی ہے۔ علم ہم ہمیشہ حاصل کرتے ہیں ان باتوں سے جو دنیا میں لوگوں پہ بیت چکی ہیں، جو تجربہ بن کر مشاہدے میں آ چکی ہیں اور پھر ہر آنے والے دور میں لوگوں کے کانوں سے گزرتی ہیں۔ علم کبھی انسان اکیلے فقط اپنے تجربات سے حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ ہم کچھ سوالوں کے جوابات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے مسلسل کئی سال لگا دیتے ہیں، مگر خود کے علم سے جواب نہیں ملتا۔ پھر کچھ پاسٹ کی جانب دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سوال جو میرے دل میں تھا، کیا کبھی کسی اور نے بھی اس کے لیے تلاش کی تھی، اور اگر کی تو اس کے نتائج کیا تھے۔ گویا کسی کی سالوں کی تحقیق ہمیں کچھ دنوں میں حاصل ہو جاتی ہے، پھر ہم خود اس حاصل کردہ معلومات پہ تحقیق کرتے ہیں، اس کو ہر لحاظ سے جانچتے ہیں اور لوگوں کے روایات سے بھی میچ کرتے ہیں، اور پھر حدیثوں میں بھی اس بات کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معلومات کے بعد اس بارے میں حدیث نے کیا فرمایا، اور حدیث کے بعد قرآن میں یہ خزانہ کہاں ملے گا، کیونکہ رب پاک نے اپنی آسمانی کتابوں میں، اپنے کلام میں انسان کو ازل سے ابد تک کی ہر معلومات دی ہے۔ قرآن میں پاسٹ کا بھی ذکر ہے، پریزنٹ کا بھی ذکر ہے اور فیوچر کا بھی ذکر ہے، ہر زمانے کا ذکر ہے۔ بس ذرا اس قرآن کے سمندر میں تھوڑا گہرا اترنا پڑتا ہے تو وہ موتی علم کے حاصل ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا سے لے کر حدیث تک اور حدیث سے لے کر قرآن تک بات ایک ہو جائے، عقل کے شعور کے معیار کو چھو لے، تو پھر دل کہتا ہے کہ ہاں، تحقیق سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس بات میں سچائی ہے، تب جا کر اس بات کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ نے ہر شے کا، ہر بات کا وقت مقرر کر رکھا ہے کہ کب تک ایک بات دنیا کی نظروں سے اوجھل رہنی چاہیے اور کب اس کا مناسب وقت ہو، جب لوگوں کے شعور اس حد تک ہو چکے ہوں کہ وہ اس فیض کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ میرے دل میں یہ سوال تھا رب پاک سے، تلاش تھی کہ اے میرے رب، دنیا کو جو مقام پیش آنے والا ہے یا جس کا ذکر بہت سننے میں ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، میرے علم میں اضافہ فرما۔ رب زدنی علما، میری مدد فرما، کیونکہ تیرا حکم ہے کہ اندھا دھند تقلید نہیں کرنا، بلکہ علم کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے بات کی تحقیق کر کے اس پہ یقین کرنا۔ تو میرے دل میں سوال تھے کہ امام مہدی کون ہیں، کون ہوں گے، یہ مقام کیا ہے؟ نہ میں شیعہ، نہ میں سنی، میں ایک مسلمان ہوں۔ اس ناطے مجھے تلاش تھی اس سوال کی، اور یہ بھی سوال تھا رب پاک سے کہ جب یہ اتنا بڑا واقعہ ہونے والا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اٹیچ ہے، تو ذکر قرآن میں مہدی نام کے ساتھ کیوں نہیں؟ آخر تلاش جاری رکھی۔ رب پاک ڈائریکشن دیتے ہیں انسان کو، انسان سوچتا ہے کہ خود چلا جا رہا ہے، مگر نہیں، رب پہنچاتا ہے۔ تو میں نے پایا اس کا جواب کہ امام مہدی کون ہیں، اور شاید تمہیں تعجب ہو کہ یہ جواب مجھے قرآن سے بھی ملا اور حدیث سے بھی ملا۔ یہ واقعہ زیادہ سے زیادہ کب ہونے والا ہے، ایک اندازہ ہے جو دلیل سے قرآن و حدیث سے ملا، اور یہ لڑیاں جڑتی گئیں۔ اور بہن بھائیوں، یہ سب قرآن و حدیث میں ہی کچھ آیتوں کے باطن میں چھپا ہوا تھا۔ یہ خزانے ہیں، بس گہرائی میں جتنا کھود لو، پسینہ بہا لو، وہاں تک پہنچا دیا جاتے ہو، وہاں تک پہنچا دیتا ہے پہنچانے والا۔ یہ اکیلے میری محنت نہیں تھی، بلکہ بہت سے قابل
مخلص نیک لوگ جو مجھ سے پہلے اس شعبے میں اس سوال کو لے کر محنت کر چکے، ان کی محنت شامل ہے۔ میں نے ان کی محنت سے، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا اور اس میں کچھ مزید اضافہ کیا جو آج کے دور میں اور زیادہ لڑیوں کو بناتا چلا گیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں ان لوگوں کا بھی دل سے غائبانہ شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے میری تلاش کو، میرے سوال کو منزل کے قریب کرنے میں مدد فرمائی۔ اس سے اگلی ویڈیو وہ ساری محنت دلیل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اور پھر اضافی اپنے غور و فکر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تم بہن بھائیوں خود بھی تحقیق کرنا اس پیشن گوئی کی، ہر ہنٹ میں وہاں تفصیل سے بتانے والی ہوں۔ امام مہدی کون ہے؟ اس کے بعد ایک دوجا سوال کہ مقام محمود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا وہ کیا ہے؟ آخر قرآن میں اس کا ذکر آیا، اور قرآن علم ہے، حکمت ہے، ہدایت ہے دنیا والوں کے لیے، تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی؟ ہم اب تک کیوں نہ سمجھ سکے؟ ہمیں ہمارے بزرگوں نے کیوں نہ بتایا؟ تو اس سوال کا جواب بھی مجھے وہاں ملا۔ امام مہدی کے آنے کی پیشن گوئی بتانے والی ہوں انشاءاللہ۔ تم بھی اپنی عقل سے غور سے اس کو جانچ لینا اور سنو ایک بہت بڑی خوشخبری، ایک بہت بڑی دل کی تسکین ملے گی۔ جو عاشق رسول ہیں، جو عاشق رسول ہیں دل سے، ان کے لیے خوشخبری ہے جو پیش آنے والی ہے، تم سب کو قریب ہے انشاءاللہ۔ میں نے اللہ کے گزرے بڑے ولیوں کی کتابوں سے، ان کے سالوں کی محنت سے، ان کے علم سے وہ خوشخبری نکال لی۔ میرے رب کا احسان اب تم تک پہنچانے والی ہوں یہ سب معلومات۔ اللہ پاک مدد فرمائے، تم بھی رب کا شکر کرو۔ اللہ زندگی دے کہ میں اس عمل کو آج پورا کر لوں، جو میں نے اکٹھا کیا تم تک پہنچا دوں، جو سال ہر سال سے ایک راز میں ہے وہ راز تم تک پہنچا دوں۔ تم بھی رب کا شکر کرو کہ لوگوں کی ہزاروں سال کی، کتنی صدیوں کی محنت تمہیں نصیب سے اس دور میں گھر بیٹھے مل گئی جیسے مجھے ملی، اور میرا یقین ہے یہ انہی کو ملنے والی تھی جو ان سوالوں کی تلاش میں ہوں گے، جن کے بھی دل اس لگن میں ہوں گے، اور اس خوشخبری اور معلومات کو پا کر وہ مزید اپنے غور و فکر سے اس میں اضافہ کریں گے، اپنا حصہ شامل کریں گے۔ اب میں ان تمام حاصل کردہ معلومات کو آسان الفاظ میں اردو میں کنورٹ کر کے اصل کاپی اور کنورٹ کاپی کے ساتھ انشاءاللہ جلد یہ معلومات آپ تک پہنچانے والی ہوں، زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں میں۔ اللہ خیر کرے، مدد فرمائے، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ تیار ہو جاؤ، یہ صرف خبر نہ ہوگی، ایک تہلکہ ہوگا۔ میں پھر کہتی ہوں اس کی تحقیق خود بھی کرنا، انٹرنیٹ موجود ہے، اور جب سب کڑیاں جڑ گئیں تو خوشیاں منانا۔ فی امان اللہ۔